بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تجوید کی بعض ضروری اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے آتا ہے حرکات ثلاثہ۔ حرکات ثلاثہ زبر، زیر اور پیش کو عربی میں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ جس پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر عربی میں فتح کو نصب کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح اور منصوب کہتے ہیں۔ زیر کسر کو کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں زیر کو، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور اور مجرور کہتے ہیں۔ پیش کو ضمہ اور رفع کہتے ہیں۔ جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم اور مرفوع کہتے ہیں۔ ساکن ایسا حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہلاتا ہے، یعنی مجزوم، جیسے قل کا لام مثال کے طور پر آپ ہمیں۔ مشدد، جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش اوس تنوین کی علامت ہیں۔ ناظرین کرام، تھوڑی تجوید کی تعریف بھی بیان تھوڑی کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا سبق پڑھیں گے تجوید کے ساتھ۔ تجوید کی تعریف یعنی کہ تجوید کے لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، مجودین کی اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے جمیع و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید ہے۔ تجوید کا موضوع یہ ہے کہ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ تجوید کی غرض و غایت تصحیح حروف ہے۔ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ہم نے تھوڑا سا تجوید بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی قرآن و پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آئیے اپنا سبق پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ ساتھ، اور کوئی لفظ جوڑ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آسان طریقے سے یاد ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل قاف لام پیش قل، حمزہ زبر عین و پیش عو، قل اعوذ ذال پیزو، قل اعوذ، با زر بی راب براب بی رب، با لام زر بیل برب الفا زبر فا، لام زبر لا، قاف زر قی برب الفلق، وقف کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس طرح بنے گا۔ آئیے پھر اس کو تصحیح کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میم نون زر مین، شین را زبر شر، من شر، را زر ری، یہ را بریک پڑے گی، من شر ری، میم الف زبر ما، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، ما خلق، وقف کریں گے، ما خلق۔ پھر پیچھے سے تصحیح کرتے ہیں، من شر ما خلق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، میم نون زر مین، وا من، شین را زبر شر، را زیر ری، وا من شر ری، غین الف زبر غا، سین زر سی، غاسی، قاف دو زر قین، غاسق،
حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا واو زبر وا قاف زبر قا اذا وقا با زبر با اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب. اگر وقف کریں گے تو اذا وقب قلقلہ ہوگا کیونکہ یا با ہے یہاں. آگے پیچھے پڑھتے ہیں تصحیح کے لیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ إِذَا وَقَبَ. آگے پڑھتے ہیں. واو زبر وا میم نون زر من ومن شین را زبر شر ومن شر نون زر رن الف نہیں پڑھیں گے یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. ومن شر نون فا زبر نف فا کھڑی زبر فا ومن شر نفا سا کھڑی زبر سا تا زیر تی ومن شر نفاثات فا لام زر فیل فا لام زیر فیل عین پیش عو قاف زبر قا فی العقاد دال زیر دی فی العقادی وقف کریں گے فی العقاد بنے گا. پیچھے تصحیح کے لیے پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فِي الْعُقَدِ. واو زبر وا میم نون زر من ومن شین را زبر شار را زر ری ومن شر حال زبر حا ومن شر حا. سامعین کرام اس لیے یہاں پہلے پیچھے سے جب زبر پڑھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ یہ تو پر ہوگا لیکن جب اسی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس پر کسرہ ہوتی ہے یہ لفظ مکسور ہو جاتا ہے. پھر اس کو کہتے ہیں وہ باریک پڑھنا پڑتا ہے تجوید کے قاعدے کے مطابق. وَمِن شَرِّ حال زبر حا سین زر سی دال دو زر دن حاسد وَمِن شَرِّ حاسد وَمِن شَرِّ حاسد. حمزہ زر ای ذال الف زبر ذا اذا حزبر ح سین زبر سا دال زبر دا اذا حسد وقف کریں گے اذا حسد. پیچھے تصحیح کے لیے پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ناظرین کرام اپنی نمازوں کو صحیح پڑھنے کے لیے قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا ایک ایک سورت پڑھ کر تصحیح کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے. جس بھائی نے نئے آئے ہیں وہ اس کو پریس کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک یہ قرآن پاک آسانی سے معلوم ہو جائے اور آسانی سے یاد کرنا سب بھائی کو قرآن صحیح معنی سیکھنا اور پڑھنا آ جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.